ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں، دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مت سنو، جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے، دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ ارے ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے ہی کلپ آئی اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو سنا ہی مت کرو۔ اور ایک بات کہوں، قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا۔ حق ہے، کیا بات ہے، اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ کریں، ان پہ توجہ مت دو۔ نمبر ایک، توجہ مت دو ان پر۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ذمہ داری میری، میں اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے عرس میں کر رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی۔ پہلی بات، توجہ ان پہ مت دو، مت سنو، نہ ان کی تحریر پڑھو نہ ان کی تقریر سنو۔ اگر آ جائے تو ڈیلیٹ کر دو، کسی کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت۔ بولو آج سے ایسا کرو گے، انہیں سنو گے، نبی کو جو گالی دے اس کی بات سنو گے نہیں۔ نمبر دو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ اگر سامنے ہو تو کیا کرنا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہو تو خاموشی۔ الحمد للہ کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نمبر ایک، پہلی بات آپ نے سنی۔ دوسری بات، گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے؟ خاموشی۔ اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو، فرمایا فراموشی۔ سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی۔ ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے۔ نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ نعرہ تکبیر، عرس اعلیٰ حضرت جامعہ نوریہ رضویہ۔ سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی۔ بھائیو ایسا مت کرو میرے بھائی۔ اب خوش ہیں آپ لوگ، اب خوش ہیں، چلیں اب تو خاموش ہو، اب تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ ہاں، ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ السلام۔ کھلوائیں، آواز بڑھا دو، سلمان بھائی آواز بڑھا دو، حضرت کے مائک کی آواز بڑھا دو۔ تھوڑی دیر بولنا ہے، زیادہ نہیں بولنا ہے، تھوڑی دیر بولنا ہے۔ اسپیکر کی آواز نہیں آتی تو آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر۔ ہاں، سب درود شریف پڑھنے، آپ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا بھائی سب درود شریف پڑھو۔ اگر ایک ایک پڑھو گے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں گے۔ سب درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. آئیے توجہ فرمائیں بھائیو، یہاں سے وہ مائک والا بھیا بولتا ہے یہاں سے تھوڑا سا مہربانی، بڑی مہربانی. آپ مت بولو بھائیو، آپ مت بولو کسی کو بیٹھنے کا، وہ سب بیٹھیں گے. آپ بیٹھیں، آپ ماشاء اللہ، اللہ نے سلامت رکھے. ہٹ جائے سب. ہاں ہاں، ادھر والے بھی تھوڑا سا مائک سے، یہ اسپیکر سے. ہاں بس ماشاء اللہ. بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے. اعلیٰ حضرت کے نام پہ بیٹھ جائے، تاج الشریعہ کے نام پہ، مفتی اعظم کے نام پہ بیٹھ جائیں. اللہ کے بندوں بیٹھ جائیں. ہاں اب ہے سب لوگ کی توجہ. درود شریف. ان کو کیوں بولوں بیٹھنے کا؟ ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. کہاں بٹھاؤں گے ان کو؟ کرسیاں نہیں ہے بھائیو. جامعہ نوریہ کی کرسیاں ختم ہو گئی ہیں. درود شریف پڑھے بلند آواز سے. ایسا عاشقوں کی طرح پڑھو نا، مردوں کی طرح، مرد عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب سن لیں، عاشقان رسول توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو فراموشی. یعنی پیٹھ پیچھے بھی اس کا ذکر مت کرو. پھر اپنی ڈیوٹی کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اب میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کا مفکر بھی ہے، مدبر بھی ہے، دانشورد بھی ہے، دور اندیش بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، صوفی باصفا بھی ہے، عارف باللہ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. صرف محدث نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. مفسر ایسا، اللہ اکبر، کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کی یادیں تازہ کر دے. صوفی ایسا کہ غزالی اور رازی کی درسگاہوں کی یاد تازہ کر دے. جو گفتگو کرے اشعار میں تصوف کے بارے میں تو علامہ جلال الدین رومی کی یاد کو تازہ کر دے. وہ اپنے وقت کا امام، عشق محبت کا تاجدار کہتا ہے گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے ہو فراموشی. اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی. کیا کہنے ہیں؟ کرو کیا عشق رسول میں، ذکر رسول میں کرم جوشی. یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب کرم جوشی کے ساتھ کرو. کیسے؟ اٹھو تو بھی ان کا ذکر، بیٹھو تو بھی ان کا ذکر، سو تو بھی ان کا ذکر، جاگو تو بھی ان کا ذکر. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خودی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجئے. کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا، صرف نعرے نہیں لگانا، روڈوں پہ مت آنا. کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی. کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول. اب ایک بات کہوں، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیاں کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے. بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے گانے کے لیے. تمہاری عورتیں بھی رچگوں میں ناچتی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی رچگوں میں ناچتی ہے. اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا، عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے، عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے، عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول. مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے، علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی. اللہ اللہ. اگر بیٹے کی بارات نکلے گی تو ڈی جے کے ساتھ نہیں نکلے گی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ذکر رسول کرتے ہوئے نکلے گی. یہ ہے ذکر رسول. کرم جوشی کے ساتھ حضور کا ذکر کرو. شادیوں میں ذکر رسول، میت میں ذکر رسول، ختنہ میں ذکر رسول، جلسوں میں ذکر رسول. ہر جگہ ذکر ذکر ذکر. اتنا عام کر دو ان کا ذکر کہ دشمن جل جل کے حسد میں مر جائے. لیکن آپ کو کہوں
بڑی معذرت کے ساتھ آج تو لوگ نبی کے ذکر کی محفل جانتے ہی نہیں. اگر غلطی کروں تو بڑے بڑے علماء میری کچھ تو پڑھیں اصلاح کر دیں گے. یہ بریلی شریف کا اسٹیج ہے. آج تو تیرا باپ اور میرا باپ سب اپنے اپنے باپ کو لے کے بیٹھے ہیں. وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے, وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. وہ تیرا پیر اور میرا پیر, وہ اس کے پیر کی فضیلت بیان کر رہا ہے, وہ اس کے پیر کی. ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ, اعلیٰ حضرت نے پیر کی تبلیغ نہیں کی, اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ کی. 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مصنف ایک پوری کتاب بھی اپنے پیر کی شان میں نہ لکھا, کیونکہ جانتے تھے حالانکہ ان کا پیر ایسا تھا, ان کا پیر ایسا تھا, ان کا پیر ایسا تھا, پبلک نہیں ولی وہاں جا کر جھکتے تھے. ماہریرہ مطہرہ وہ زمین ہے کہ بدایوں والے بھی قادریت کی خیرات لینے کے لیے ماہریرہ پہنچے ہیں. شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی وہاں سے قادریت کی نسبت لی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی وہاں سے لیا. ماہریرہ نے سب کو نوازا. پیر ایسا تھا, پیر ایسا تھا کہ ایک لمحے میں دیکھ کر کے پہچان گیا کہ احمد رضا کا دل کتنا صاف ہے. اسی لیے مرید بھی کیا, خلافت بھی دی. حاضر باش لوگوں نے کہا, توجہ, حاضر باش لوگوں نے کہا ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں, احمد رضا آج کے آج ہی آیا, صرف مرید نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن گیا. تو آلِ رسول ماہریروی نے کہا لوگ گندا دل لے کر آتے ہیں, پہلے صاف کرتا ہوں پھر نسبت دیتا ہوں. احمد رضا تو صاف دل لے کر کے آیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. میں دونوں بات کروں کیونکہ میرا تعلق ماہریرہ سے بھی اور بریلی سے بھی ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دل دیکھو کتنا صاف تھا. میں نے کہا بالکل, یہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ بریلی سے تعلق ہے, لیکن یہ بھی کہوں گا اگر اعلیٰ حضرت کا دل دیکھ رہے ہو تو یہ کس نے بتایا کہ ان کا دل صاف تھا؟ تو کہیں گے آلِ رسول کی آنکھوں نے بتایا. میں نے کہا احمد رضا کے دل کا پاور تو دکھ گیا, بالکل دکھنا چاہیے. آلِ رسول کی آنکھوں کا پاور بھی تو دیکھو جو احمد رضا کے دل کو جھانک رہی ہے. پتا چلا جب آلِ رسول کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے ماہریرہ کے, تو رسول کی آنکھوں کی طاقت کا کیا بات ہے. اور کوئی غیب کیا, تم سے نہ آؤ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. سن لے اتنا عظیم پیر پایا, اتنی تعظیم کی کہ پیر کے شہر میں کبھی چپل پہن کر نہیں چلے, لیکن انہوں نے پیر پر کوئی کتاب نہیں لکھی. کس پہ کتاب لکھی؟ نبی پہ لکھی. جانتے تھے پیر پر میں پوری دنیا کو متفق نہیں کر سکتا کیونکہ پیر سب کے الگ الگ ہیں, مگر عشق مصطفیٰ پر میں پوری دنیا کو متفق کر سکتا ہوں کیونکہ نبی سب کے ایک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں کا ذکر نہ کرو, بالکل کرو, بالکل کرو. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں, بہت معذرت, آج کل ہمارا حال یہ بھائیوں, جب نبی کا ذکر ہوتا ہے ہماری محفلوں میں سناٹا ہوتا ہے, اور جب پیر کا ذکر ہوتا ہے پیسے لٹائے جاتے ہیں, محفل زندہ ہو جاتی ہے. پھر مقرر بیوقوف ہے, وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو آیا ہی پیسے لینے کے لیے, تو جس پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں وہ اسی کا ذکر کرے گا. اسی لیے غیبت شاہ کی کرامتیں گڑھ گڑھ کے بیان ہو رہی ہے, پیر ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں گڑھ گڑھ کے بیان ہو رہی ہے, اور رسول اللہ کے معجزات پڑھے نہیں جا رہے ہیں, رسول اللہ کی شانیں پڑھی نہیں جا رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو نبی کا کچھ نہیں پتا اور گڑی ہوئی کرامتوں میں لوگ الجھ کر کے رہ گئے. اس لیے میری گزارش ہے, اللہ اکبر, دیکھو ذکر سب کا کرو مگر قرآن اٹھا کر کے دیکھو. قرآن نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر, پوری ہدایت بخشش اٹھا کر کے دیکھ لو. اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی کا ذکر کرو. غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو, سب سے زیادہ جس کا ذکر اس کا ذکر کرو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, جب گستاخیاں ہو تو کرنا کیا ہے, عاشقوں کو ذکر رسول میں گرم جوش.
का जिक्र कर। अभी मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, खूब डंके बजाओ आका की, खूब डंके बजाओ। अब आला हजरत ने बात समेट रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो। आला हजरत ने क्या कहा? नबी का जिक्र करो गर्म जोशी के साथ, सही। तो अब ये अहमद रजा ये क्या करते हैं? ये क्या गुस्ताख एक गाली देता है, आला हजरत तारीफ के अंबार लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख हैं, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख हैं। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की ताज़ीम तो बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा? नबी की ताज़ीम तो कैसे करनी चाहिए? बड़े भैया की तरह। बस उसने एक जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हजरत का। डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया, और जवाब क्या दिया? उसने एक जुमला बका था गंदा। अब आला हजरत का जवाब सुनो। वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूं? जिक्र रसूल करम जोशी के साथ तू बड़ा भैया कहता है। मुल्ला जी, अब अहमद रजा का तेवर देख। तूने एक जुमले बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले सेवा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूं। जाने मुराद, जाने मुराद, मुराद नहीं जाने मुराद, जाने मुराद, काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज के सुबह बाला कहूं तुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इंतहा में एंड पे फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कह लेगी सब कुछ, उनके सनाहा के खामोशी चुप हो रहा ये कह के, मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब सवाल पैदा होता है, और क्या क्या कहोगे आप? ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे? वो तो भैया कह के गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे? इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हजरत ने क्या कहा? क्या 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 क्या? जिसने बड़ा भैया कहा था, उसका ताल्लुक खानका से नहीं था, सिर्फ दरसगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहूं, वो सिर्फ खानका ही नहीं था, बल्कि दरसगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में एक इस पर होता है, लेकिन रज़ा ने खत सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हज़रत सैयद अमीनुल क़ादिरी साहिब क़िबला, हुज़ूर ताजे मिल्लत। जवाब कैसे दिया? इसीलिए उसे जब वो आला हजरत खुश होते थे ना, खुश, जिक्र रसूल गर्म जोशी से करने का हुक्म दिया, खुश होते थे। आदमी खुशी में क्या कहता है? बोलो खुशी में क्या कहता है? मुशायरे वाले अक्सर खुश होते तो क्या कहते हैं? वाह वाह। क्या कहते हैं? वाह वाह। खुशी में कहते हैं। अहमद रजा ऐसा कुश्ता इश्क रसूल का नाम है कि जो खुशी में वाह भी करता। तवज्जो नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो नहीं है। बरेली वाले अगर खामोश रहेंगे तो दुनिया फिर सन्नाटे में है। तवज्जो आपकी? माशाअल्लाह।